بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی لا تؤخر ثلاثا الصلاة اذا آنت والجنازة اذا حضرت والأيم اذا وجدت لا كفوا او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم عزیز اور بھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی، 3 چیزوں میں دیر مت کیا کرو، لیٹ مت کرو، تاخیر مت کرو۔ جب نماز کا وقت آ جائے، جب جنازہ تیار ہو جائے، اور جب لڑکی کے لیے مناسب رشتہ مل جائے۔ نماز کا وقت مستحب آ جانے کے بعد نماز ادا کرنے میں تاخیر کرنے سے منع فرمایا۔ جنازہ تیار ہو جائے، غسل کفن کی تیاری ہو جائے تو نماز جنازہ ادا کرنے میں، تدفین کرنے میں تاخیر مت کرو۔ اسی طرح غیر شادی شدہ لڑکی کے لیے، چاہے وہ کنواری ہو، چاہے مطلقہ ہو، چاہے متوفی عنہا زوجہا یعنی بیوہ ہو، جس کا شوہر نہیں ہے، اس کے لیے اگر کوئی مناسب رشتہ ملے تو نکاح کرنے میں تاخیر مت کرو۔ اس وقت میں اس میں سے درمیانی جز یعنی جنازے میں اجرت کرنے سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں بے اعتدالی پائی جاتی ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ میت کی تدفین میں اجرت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازہ جلدی لے کر جاؤ، اگر وہ خیر ہے، بہتر ہے، نیک ہے تو اس کو اس کے اچھے ٹھکانے تک جلد از جلد پہنچاؤ، کیونکہ قبر اس کے لیے جنت کی کیاری ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ شر ہے تو شر تضعونہ عن اعقابکم، جلد از جلد اس کو اپنے کندھوں سے اتارو، اس سے نجات حاصل کرو۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اسی طرح فقہ کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ جنازے کو تیز لے کر چلنا چاہیے، دون الخبب، اتنا تیز نہ چلے کہ جنازہ حرکت کرنے لگے، لیکن عام رفتار کے مقابلے میں رفتار تیز ہونی چاہیے۔ فقہ کی کتابوں میں صراحت ہے کہ اگر جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہو جائے تو مجمع اکٹھا کرنے کے لیے جنازے کی تاخیر کرنا کہ جمعہ کے بعد تدفین کریں گے، یہ مناسب نہیں ہے۔ جنازہ تیار ہو گیا، فوراً نماز پڑھو، دفن کر دو۔ یہاں تک لکھا ہے کہ نماز با جماعت کے بعد اگر سنت پڑھنی ہے تو جنازہ پہلے پڑھو، اس کے بعد سنتیں ادا کرو۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں اس کا مزاج نہیں ہے، قبل نماز پڑھنے کی جگہ الگ ہوتی ہے، مسجد الگ ہوتی ہے، اور جو لوگ جنازے میں شریک ہوں گے ان کی سنت مؤکدہ فوت ہو جانے کا غلبہ ہے، اس لیے سنتیں ادا کر لینی چاہیے، لیکن بلا وجہ نماز کے اندر تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں نے خاص طور سے یہ موضوع اس لیے چھیڑا کہ دیوبند اور اس کے اطراف میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جنازے کے لیے دارالعلوم میں لے آتے ہیں، نماز جنازہ احاطہ موثری میں ادا ہوتی ہے۔ جنازہ آ کے رکھا گیا، صفیں لگ گئی، امام بھی اپنی جگہ پہنچ گیا، اب جب کہا بھائی اجازت ہے، ابھی ٹھہر جائیے، لوگ آ رہے ہیں۔ ہاں بھائی اجازت ہے، نہیں ابھی آ رہے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر اولیاء موجود ہیں، امام موجود ہے، صفیں لگ گئی ہیں تو آنے والوں کو انتظار نہیں کیا جائے گا۔ نماز با جماعت فرض ہے، جماعت کی صف اول کی قدر تاکید ہے، لیکن جب وقت ہو جاتا ہے تو نماز شروع کر دی جاتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ وضو خانے میں لوگ ہیں، آ رہے ہیں، لیکن جماعت کا وقت ہوا، نماز شروع کی جاتی ہے۔ یہ نمازی کی ذمہ داری ہے کہ وہ وقت سے پہنچے اور صف اول میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے جب جنازے کے لیے ایک وقت متعین ہے کہ نماز ظہر کے بعد جنازہ ہوگا یا نماز عصر کے بعد جنازہ ہوگا، تو لوگوں کو وقت سے رہنا چاہیے تاکہ نماز وقت سے ادا ہو سکے۔ آنے والوں کو انتظار کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگر اولیاء موجود ہے، اجازت دینے والا موجود ہے، وہ اجازت دے دے۔ جو لوگ شریک ہیں
وہ شریک ہو جائیں گے جو نہیں شریک ہیں۔ یہ فرض عین نہیں ہے، واجب علی العین نہیں ہے، واجب علی الکفایہ ہے۔ جو لوگ شریک ہوں گے اجر پائیں گے، جو شریک نہیں ہو سکے ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر عذاب نہیں ہے۔ علی الکفایہ یہ عمل ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی کسی رشتہ دار کے انتظار میں تدفین میں تاخیر کی جاتی ہے۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی ان کے رشتہ دار بمبئی میں ہیں، وہ آ رہے ہیں، ان کا انتظار ہو رہا ہے، دبئی میں ہے، فلائٹ کا انتظار ہو رہا ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے شیخ اور استاد مفتی دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے مولانا ابراہیم صاحب کو جو اپنے ان کے خادم خاص تھے یہ وصیت کی تھی کہ مولانا ابراہیم اگر کہیں سے دیوبند آتے ہوئے ٹرین پر میرا راستے میں انتقال ہو جائے تو پہلا اسٹیشن جہاں ٹرین رکے وہاں اتر کے مجھ کو دفن کر دینا، دیوبند پہنچنے کا انتظار مت کرنا۔ حالانکہ سب کی خواہش ہے دیوبند کے قبرستان قاسمی میں تدفین ہو، لیکن اس سنت پر عمل کرنے کے لیے کہیں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا دیوبند پہنچنے کا بھی انتظار مت کرنا، جس اسٹیشن پر ٹرین رکے وہاں اتر کے مجھ کو دفن کر دینا۔ چنانچہ ہوا یہی کہ حضرت کا انتقال ساؤتھ افریقہ میں ہوا، جو یہاں سے ہزاروں میل دور ہے یہاں، اور حضرت میں اس وقت وہیں پر تھا۔ ہندوستان سے فون چلا آ رہا ہے حضرت کی نعش دیو ہندوستان لائی جائے۔ اول تو انتظامی اعتبار سے انتہائی دشوار، کیونکہ قریب کی جگہ نہیں ہے، دوسرے یہ کہ اس میں کم سے کم 2 دن کی تاخیر ہوتی ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب بیچارے بےحد پریشان کہ کیا کروں، ان پر دباؤ پڑ رہا ہے۔ میں نے کہا مولانا بالکل آپ حضرت کی وصیت پر عمل کیجیے، میری ذمہ داری ہے، کوئی کہے گا میرا نام لیجیے گا۔ چنانچہ وہیں جرمسٹن میں قیام تھا، اس کے قریب جو ان کے خاندان کی قبرستان تھی وہاں دفن کیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان سب کی تدفین رات میں ہوئی ہے، اگلے دن کا بھی انتظار نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے تدفین میں عجلت کرنی چاہیے، تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ کسی کا یہ کہ بھائی میں جنازے میں شریک نہیں ہو سکا، اس کی شکایت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو واجب علی الکفایہ ہے، جو شریک ہوگا اجر پائے گا، جو شریک نہیں ہوگا اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ اور جب اجرت کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں تو پھر اس کے اندر تاخیر کرنا یہ خلاف سنت ہے، اس میں اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ یہ حدیث پاک کے درمیانی حصے کی طرف میں نے آپ کی تھوڑی سی تشریح کر دی، کیونکہ روایت میں 2 جز اور ہیں، اس لیے اس کا بھی اعادہ کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی 3 چیزوں میں تاخیر مت کیا کرو، الصلاۃ اذا آنت والجنازۃ اذا حضرت والایم اذا وجدت لها کفوا۔ نماز کا وقت آ جائے تو نماز ادا کرنے میں دیر مت کرو، لیکن یہاں نماز سے مراد وقت مستحب ہے۔ چنانچہ جن نمازوں میں تاخیر مستحب ہے وہ وقت مستحب آنے کا انتظار کیا جائے گا، جیسے عشاء کی نماز ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز صبح صادق کے فوراً بعد ادا کرنے کے بجائے اسفار میں ادا کرنا بہتر ہے۔ گرمی کے دن میں ظہر کی نماز تھوڑی تاخیر سے ادا کرنا، جس میں گرمی کی تپش کم ہو جائے، اس لیے کہ یہ ہدایت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ سفر میں تھے، مؤذن نے اجازت چاہی، حضرت اذان فرمایا ابرد، ٹھہر جاؤ، پھر تھوڑی دیر بعد اجازت ابرد اور ٹھنڈی کرو، پھر تھوڑی دیر بعد اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر ہو گئی کہ تودوں کے سائے زمین کے اوپر پڑنے لگے، سورج اتنا جھک چکا تھا، جس کو مسلین کہتے ہیں ہمارے یہاں۔ اس لیے وقت مستحب کا انتظار کیا جائے گا، بالکل اول وقت نماز ادا کرنا مطلوب نہیں ہے، لیکن وقت مستحب آ جانے کے بعد پھر تاخیر نہ کی جائے، کیونکہ مزید تاخیر کے اندر کراہت ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے نکاح کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جب مناسب رشتہ مل جائے تو فوراً نکاح کر دیا کرو۔ دوسری روایت میں فرمایا گیا الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر رشتہ وقت ہو جانے کے بعد، عمر ہو جانے کے بعد، تقاضے ہو جانے کے بعد، رشتہ مل جانے کے بعد نکاح میں تاخیر کرو، کیا ہوگا؟ تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، زمین میں فتنہ پیدا ہوگا، بڑا فساد پیدا ہوگا۔ معافی فرمائیے گا، آج جو ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے، مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اس کے مختلف اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کی شادی کی عمر ہو چکی ہے، جہیز کے انتظار میں گھر والے رکے ہوئے ہیں،
یا مناسب رشتے کے انتظار میں رکے ہوئے ہیں، یا وہ غربت کی وجہ سے پریشان ہیں اور دیر ہو رہی ہے، نکاح نہیں ہو رہا ہے، نفس کا تقاضا ہے، اس لیے شیطان بہکا دیتا ہے، اور اسباب بھی ہیں اس کے، لیکن ایک سبب یہ بھی ہے۔ اس لیے اس ہدایت پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ بچہ اور بچی جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے تقاضے کے بغیر اولیاء کو ان کی نکاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔